السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الكتاب كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم۔ تمام تر تعریفات، تسبیحات، تحمیدات اور تمجیدات، تکبیرات اور تمام تر پاکیزہ کلمات اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے لائق و خاص ہے، جو اکیلا ہمارا خالق اور مالک، ہمارا داتا اور دستگیر ہے، جس نے ہماری ضرورت کی ہر شے ہمیں مہیا فرمائی۔ بے شمار لا تعداد درود و سلام ہو امام الانبیاء اشرف الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، اور اللہ کی رحمت نازل ہو اس کے نیک بندوں پر اور اس کی نیک بندیوں پر۔ برادران اسلام، ہم سب جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 رکن ہیں، دین اسلام کی 5 بنیادیں ہیں۔ اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر کھڑی ہے۔ بنی الاسلام علی 5،
اسلام کی بنیاد، اسلام کی عمارت ان 5 ستونوں پر ہے۔ پہلی بنیاد شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ۔ پہلی بنیاد اس بات کی شہادت ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یہ توحید اور رسالت کا اقرار یہ دین کی پہلی اینٹ ہے، پہلی بنیاد۔ اس کے ذریعے ہی انسان دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، اسی کے ذریعے انسان مسلمان ہوتا ہے۔ اس کے بعد پھر عمل کی باری آتی ہے تو فرمایا وَإِقَامُ الصَّلَاةِ، دوسری بنیاد ہے نماز قائم کرنا۔ تیسری بنیاد ہے وَإِيتَاءُ الزَّکَاةِ، زکوٰۃ ادا کرنا۔ چوتھی ہے وصوم رمضان، رمضان کے روزے رکھنا۔ اور پانچویں اور آخری بنیاد ہے حج بیت اللہ۔ ان بنیادوں پر اسلام کی عمارت کھڑی۔ اس سے آپ توحید کی اہمیت، پھر نماز کی اہمیت، پھر زکوٰۃ کی اہمیت، پھر رمضان کے روزوں کی اور حج بیت اللہ کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ جل شانہ کی رحمت یہ ہے، اس کی شفقت یہ ہے کہ ان میں سے توحید اور نماز کے علاوہ باقی جو 3 ارکان ہیں وہ ہر ایک پہ فرض نہیں ہے۔ زکوٰۃ ہر ایک پہ فرض نہیں، مسکین پر، غریب پر، محتاج پر، فقیر پر، اس طرح کے لوگوں پر زکوٰۃ فرض نہیں، بلکہ ایسوں کو زکوٰۃ دی جائے گی، یہ زکوٰۃ کے حقدار ہے۔ اور جو بھی صاحب نصاب نہ ہو، اس کے پاس سونا، چاندی، درہم، دینار اور کرنسی اس حد تک نہیں پہنچتی جس پر شریعت نے زکوٰۃ فرض کی ہے، تو اس میں زکوٰۃ فرض نہیں۔ حج بیت اللہ ایک عظیم عبادت ہے، لیکن ہر ایک پہ حج فرض نہیں ہے۔ حج ہر ایک پہ فرض نہیں ہے، یہ بھی صاحب استطاعت پر فرض ہے، اور زندگی میں ایک بار فرض ہے۔ ایک بار کر لیا فرض ادا ہو گیا، دوبارہ کرو گے تو اچھی بات ہے، نفلی ہے، لیکن دوبارہ کا سوال نہیں کیا جائے گا کہ دوبارہ کیوں نہیں کیا، ایک بار فرض تھا تو ادا ہو گیا۔ روزے بھی اسی طرح کا معاملہ ہے۔ بعض لوگوں پر، وہ مرد ہیں، وہ خواتین ہیں، عمر رسیدہ ہے، بوڑھے ہیں، کمزور ہیں، یا متعدی بیماری کا شکار ہے، اللہ رب العالمین نے مطلقاً ایسے لوگوں کو روزے معاف کر دی، وہ اس کے بدلے فدیہ دیتے ہیں۔ تو بہرحال یہ ہے اسلام کی بنیاد۔ نماز کے بعد زکوٰۃ کی باری آتی ہے۔ یہ 2 ایسی باتیں ہیں، ایسی چیزیں ہیں کہ قرآن مجید میں 80 سے زیادہ مرتبہ نماز اور زکوٰۃ کو ملا کر ایک ساتھ بیان کیا گیا ہے، یعنی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، جہاں نماز کی بات آئی وہی زکوٰۃ کی بات آئی ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، یہاں بھی نماز اور زکوٰۃ ایک ساتھ اس کا ذکر ہوا ہے۔ 80 سے زیادہ آیات میں، 80 سے زیادہ مقامات پر نماز اور زکوٰۃ کو ایک ساتھ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا۔ اس سے آپ اس کی اہمیت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جس قدر نماز روزہ اہم
اسی قدر زکات بھی اسی قدر اہم ہے۔ زکات کی فرضیت، اس کا وجوب اور اس کی اہمیت کا اندازہ لگانے کے لیے آپ غور کریں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے چلے گئے، آپ کے بعد بہت سارے فتنوں نے سر اٹھایا۔ ایک بہت بڑا فتنہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا، جھوٹا دعویٰ، نبی ہونے کا دعویٰ کیا، مدعیان نبوت۔ ایک طرف وہ لوگ بھی تھے جو اللہ کے پیغمبر کی وفات کے بعد دین سے مرتد ہو گئے، کہا ہمارا نبی نہیں ہے، اب ہمیں اسلام پر رہنے کی بھی ضرورت نہیں۔ وہ یہودی ہو گئے، وہ عیسائی ہو گئے، نہ جانے کس مجبوری کے تحت اسلام لے آئے تھے۔ لیکن مومنین، مخلصین، صحابہ میں سے کوئی مرتد نہیں ہوا، لیکن بعض لوگ ہوئے، ان کے دلوں میں پہلے ہی منافقت تھی، وہ مرتد ہو گئے۔ لیکن اس سے بھی بڑا ایک فتنہ، انتہائی زہریلا فتنہ، وہ ان لوگوں کا تھا جنہوں نے اسلام میں رہتے ہوئے بھی زکات کا انکار کر دیا کہ اب ہم زکات نہیں دیں گے، نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، حج بھی کریں گے، زکات بھی دیں گے، زکات فرض نہیں۔ وہ حضور کے زمانے میں فرض تھی، حضور کو دیا کرتے تھے، اب کیوں دیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ خلیفۃ المسلمین بنے ہیں، حکومت کا ایک بوجھ آپ کے کندھوں پر ہے، اور چاروں طرف فتنے سر اٹھا رہے ہیں، اور ایک طرف لشکر اسامہ کو بھیج رہے ہیں، جھوٹے نبیوں کے خلاف جہادی لشکر روانہ کر رہے ہیں، ان کی سرکوبی کے لیے اور ان کا خلا خفا کرنے کے لیے، اور جو مرتد لوگ ہیں ان کے خلاف بھی جہادی لشکر روانہ کر رہے ہیں، اور ان لوگوں کے خلاف بھی جنہوں نے زکات کا انکار کر دیا۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے ابو بکر صدیق، کیف تقاتل الناس وقد قالوا لا الہ الا اللہ، آپ ان لوگوں کے خلاف تلوار کیسے نکالیں گے، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیسے کر سکتے ہیں آپ؟ یہ تو کلمہ گو ہیں، یہ تو لا الہ الا اللہ پڑھنے والے، اللہ کے پیغمبر کے زمانے میں انہوں نے کلمہ پڑھا، ابھی بھی کلمہ پڑھ رہے ہیں، ہمارے ساتھ نمازوں میں شامل ہوتے ہیں، آپ ان کے خلاف جہاد کیسے کریں گے؟ یہ کوئی کافر؟ جہاد تو کفار کے خلاف ہوتا ہے، یہ تو کلمہ گو لوگ ہیں، نمازی لوگ ہیں، آپ ان کے خلاف تلوار کیسے اٹھائیں؟ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، لَأُقَاتِلَنَّ وَاللَّهِ لَأُقَاتِلَنَّ مَنْ فَرَّقَ بَيْنَ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ، اللہ کی قسم جو نماز پڑھیں گے، زکات نہیں دیں گے، باوجود صاحب نصاب ہونے کے، یعنی نماز اور زکات میں فرق کریں گے، ایک کو فرض مانیں گے اور ایک کا انکار کریں گے، اللہ کی قسم میں اکیلا ان کے خلاف جہاد کروں۔ امیر عمر رضی اللہ عنہ آگے سے حدیث سناتے ہیں، آپ کیسے جہاد کریں گے؟ یہ کلمہ گو ہے، اور کلمہ پڑھ لینے والے کے خلاف تلوار اٹھانا منع ہے، اس کا خون بہانا منع ہے، آپ کیسے لڑیں گے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسی حدیث کو پیش کرتے ہیں کہ جو حدیث آپ بتا رہے ہو اس کے آخر میں یہ بھی تو ہے، الا بحق الاسلام، تلوار نہیں اٹھے گی، کلمہ پڑھنے والوں کے خلاف جہاد نہیں ہوگا، ان کا خون نہیں بہایا جائے گا، الا بحق الاسلام۔ ہاں ایک صورت ہے، ایک شکل ہے، اگر وہ اسلام کا حق دبائیں گے، اسلام کا حق ادا نہیں کریں گے تو ان کا خون بہایا جائے گا۔ اور حق الاسلام یہ زکات، تو تمہیں نہیں معلوم زکات اسلام کا حق ہے، زکات اسلام نے فرض کی ہے۔ امیر عمر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میرا سینہ کھول دیا، مجھے یہ بات سمجھ آ گئی کہ اللہ کی قسم ابو بکر صدیق حق اور سچ کہہ رہے ہیں۔ آپ اندازہ کیجیے، زکات نہ دینے والوں کے خلاف جہاد،
اس سے آپ اندازہ کیجیے کہ کتنی ضرورت اگر اس وقت اس کو چھوڑ دیا جاتا کہ یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، یہ پرسنل بات ہے، وہ زکات دے نہ دے، ہمیں اس سے کیا؟ یہ تو ایک ذاتی معاملہ ہے، ایک شخصی معاملہ ہے، وہ زکات دے نہ دے، اگر اس طرح ڈھیل دے دی جائے صرف ان کی اور ان کو رخصت دے دی جائے، کل کو کھڑے ہو جائیں گے کچھ لوگ، ہم نماز کو نہیں مانتے، پھر ان کو بھی چھوٹ دے دی جائے گی، پھر کل کو تیسرے کھڑے ہوں گے، وہ جہاد کا، کوئی عمرے کا، کوئی حج کا، الغرض اسلام کے شعائر کا، احکام کا ایک ایک کر کے انکار کر دیا جائے گا۔ ایک وقت آئے گا، صدیاں، 2 صدیاں، 4 صدیاں گزرتی، کسی کو معلوم نہیں ہوتا زکات کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا نماز کیا ہے، کسی کو معلوم نہیں ہوتا روزہ کیا ہے، کیونکہ عمل سب کا ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اس طرح چھوٹ دینے لگتے، رخصت دینے لگتے، اور یہ کہہ کر یہ ذاتی معاملہ ہے، پرسنل بات ہے، یہ اسلام کی روح کے خلاف ہے۔ یہ تو اسلام کی علامات میں سے ہے، گویا کہ یہ ہے تو اسلام ہے، اگر یہ نہیں ہے تو اسلام نہیں ہے۔ فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں کفار کا ذکر فرمایا، ان کے خلاف جہاد کا اعلان کیا سورہ توبہ کے اندر، لیکن آخر میں فرمایا اگر یہ توبہ کر لیں، اگر یہ توبہ طائب ہو جائیں، کفر چھوڑ کر اسلام میں داخل ہو جائیں، اور اسلام میں داخل ہونے کے بعد 2 کام کریں، اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، یہ نماز قائم کرے اور زکات ادا کرے، فإخوانکم فی الدین، تو یہ تمہارے دینی بھائی ہیں، ان کو مسلمان سمجھنا ہے، ان کی نماز کی وجہ سے اور زکات کی وجہ سے اب ان کے خلاف تلوار اٹھانا جائز نہیں۔ گویا نماز اور زکات اسلام کی علامت ہے، یہ ہے تو اسلام ہے، اگر یہ نہیں تو اسلام نہیں ہے، یہ نہیں تو اسلام نہیں ہے۔ اور نماز اور زکات کو اس قدر جمع کر دیا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ذاق طعم الایمان، وہ لوگ حقیقت میں ایمان کا ذائقہ چکھ لیتے ہیں، ایمان کا ٹیسٹ، ایمان کی لذت ان لوگوں کو حاصل ہوتی ہے، وہی لوگ ایمان کا ذائقہ چکھتے ہیں، وہ مرد و خواتین ثلاث من فعلہن، جو 3 کام کر لیتے ہیں، گویا 3 چیزیں، گویا کہ ایمان کی لذت، ایمان کی مٹھاس اور ایمان کا ذائقہ اللہ نے ان 3 کاموں میں رکھ دیا۔ جو 3 کام کر رہے ہیں سمجھ لیجئے وہ ایمان کی لذت کو محسوس کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر، جیسے افطار کے وقت ہم اللہ کی دی ہوئی بے شمار نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں، ہمیں محسوس ہوتا ہے یہ چیز کتنی لذیذ ہے، یہ چیز اس کا کیا، اس کا خوب مزیدار ہے، کیا اس کا ٹیسٹ ہے، اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ اسی طرح ایمان کا بھی ایک ذائقہ ہوتا ہے، وہ مومن کو محسوس ہوتا ہے، جیسے بخار والے کو جس کی طبیعت بہت خراب ہو، آپ کتنی اچھی چیز، کتنی میٹھی چیز اس کو کھلا دیں جو آپ لوگوں کو بڑی پسند ہے، کتنی کھٹی اور میٹھی چیز، کتنی خستہ اور کراری چیز آپ بخار کے مریض کو کھلائیں، اس کا منہ پہلے کڑوا ہے، اس کو اس میں لذت محسوس نہیں ہوگی، وہ پورا سا منہ بنائے گا، اس کو نہیں کھا پائے گا۔ اس کے مقابلے میں جو صحت مند ہے، تندرست ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، آپ اس کو ایک کی جگہ 2 پلیٹیں کھلا دیں۔ یہی معاملہ ہمارے ایمان کا ہے، دل میں ایمان کی جڑیں مضبوط ہیں، اللہ رب العالمین کی توحید، اللہ رب العالمین کی معرفت، اللہ تعالیٰ کی پہچان ہمارے دل میں ہے، تقویٰ ہے، خوف خدا ہے، پرہیزگاری ہے، اللہ کے حکموں کی اطاعت ہے، اللہ کی محبت دلوں میں بھری پڑی ہے، تو اس کا معنی ہماری طبیعت ٹھیک ہے، ہماری روحانی طبیعت ٹھیک ہے، ہماری ایمانی طبیعت ٹھیک ہے۔ اب
ایمان کا ذائقہ بھی ہمیں محسوس ہوگا. اب روزے میں بھی لذت آئے گی, یہ بھوک پیاس بھی ہمیں مزہ دے گی. قرآن پڑھیں گے, قرآن پڑھتے اللہ کی قسم لطف آئے گا. قرآن سن رہے ہوں گے تراویح میں کھڑے, قرآن لطف دے رہا ہوگا. اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کر رہے ہوں گے. یقین جانیے ایمان اتنا میٹھا ہے, آپ کو ایسے لگے گا میں اپنے رب سے براہ راست باتیں کر رہا ہوں. اللہ کی قسم رونا آتا ہے, آنسو نکلتے ہیں, اللہ کو اپنے قریب محسوس کرتے ہیں. یہ ایمان ہے جو بندے کو اتنا طاقتور بنا دیتا ہے. دعائیں کرتے ہیں ایسا لگتا ہے میرا رب سب سے زیادہ میرے قریب ہے, وہ بس میری سن رہا ہے, وہ بڑا مستجاب الدعوات ہے, وہ رحیم اور کریم ہے, وہ غفور اور غفار ہے, وہ پالنہار ہے, وہ مشکل کشا ہے, وہ حاجتیں پوری کرنے والا, وہ اولادیں دینے والا. رات کے کسی پہر اٹھیے, تہجد میں اٹھیے, سحری میں آدھا ایک گھنٹہ پہلے اٹھیے, اکیلے میں ہو کر اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھائیے, صرف 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگیے. اتنی لذت, اتنی مٹھاس ہے, اتنی روحانیت ہے دعاؤں کے اندر کہ آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں. یہ ایمان کی لذت ہے, لیکن محسوس اس کو ہوگی جس کے دل کا یہ برتن صاف ہے. اس برتن کے اندر, اس دل کے اندر توحید ہے, اللہ کی محبت ہے, تو پھر ایمان کی لذت بھی آتی. دل بیمار ہے تو بیمار شخص کی طرح, بخار کے مریض کی طرح, پھر یہ چیزیں کھٹی میٹھی, یہ ٹیسٹی چیزیں بھی پھر مزہ نہیں دیتی, لذت نہیں دیتی. دلوں کی اصلاح ضروری ہے. یہ جو ہمارا دل ہے, یہ ہمارا برتن ہے, اس کو ہم نے صاف کرنا ہے, اس کو پاکیزہ کرنا ہے, اس میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے, اس میں اللہ کے رسول کی محبت کو پیدا کرنا ہے, اس میں صحابہ کی محبت کو پیدا کرنا ہے, اس میں قرآن کی محبت کو لے کے آنا ہے. یہ محبتیں جمع ہوں گی, دنیا کی محبتیں نکل جائیں گی, گناہ کی لذتیں بھی ختم ہو جائیں گی, اور نظر کی آوارگیاں بھی ختم ہو جائیں گی, اور زبان کی بے لگامیاں بھی ختم ہو جائیں گی. ایمان پھر لذیذ ہوتا ہے. اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا 3 کام, 3 چیزیں جو ہے وہ ایمان کی لذت کا باعث ہوتی ہیں. پہلی چیز, من شاہد اللہ الہ الا اللہ, اللہ اکبر, لا الہ الا اللہ کی شہادت, اللہ کی توحید کی گواہی, اللہ کی ذات اکیلی ہے, اس کے سوا کوئی داتا نہیں ہے, کوئی مشکل کشا نہیں ہے, کوئی غریب نواز امیر نواز نہیں ہے, اللہ کی قسم کوئی بگڑی بنانے والا نہیں ہے. اور کائنات والوں, اور جن کو تم نے مشکل کشا, حاجت روا اور نہ جانے کیا کچھ سمجھ رکھا, اللہ کی قسم بے جان ہے, اللہ کی قسم ان کے جسموں میں جان نہیں ہے, وہ بے روح جسم ہیں, وہ تو اپنی کروٹ بھی نہیں بدل سکتے, اور تمہاری قسمت کیا بدلے گے. یہ توحید, آپ اس کو جتنا مطالعہ کریں, توحید کو جتنا پڑھیں, سنیں اور سمجھیں, اللہ کی قسم ایمان مضبوط ہو جاتا ہے. جب ہم لوگوں کو در در پہ جھکتے دیکھتے ہیں, جناب یوسف علیہ السلام کی بات یاد آتی ہے, ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. اور دنیا والوں, کیا ایک اللہ, ایک رب, ایک معبود, ایک مشکل کشا وہ بہتر ہے, یا در در پہ ٹھوکرے کھانا, در در پہ سر کو جھکانا, یہ زیادہ بہتر ہے؟ ایک خدا سے مانگنا, ایک ذات سے مانگنا, سب کچھ وہ دینے والا ہے, اس سے مانگنا بہتر ہے, یا ہر ایک سے مانگنا زیادہ بہتر ہے, در در پہ جا کے مانگنا بہتر ہے؟ سمجھدار دانا بینا آدمی, اس کا یہی جواب ہوگا کہ اللہ کی ذات بہتر ہے, ایک اللہ کا در بہتر ہے. در در پہ جانا تو شرمندگی ہے, در در سے مانگنا تو اللہ کی قسم شرمندگی ہے. اللہ اکبر. فرمایا ما تعبدون من دونه الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم. رہے وہ نام, یہ نام جو تم نے رکھے ہیں, تمہارے باپ داداؤں نے رکھے ہیں, تمہارے پہلوں نے رکھے ہیں, یا جس معاشرے میں تم نے آنکھ کھولی اس معاشرے میں تم نے یہ نام سنے, ما نزل اللہ بہا من سلطان,
اللہ نے تو اس بارے میں کوئی حکم نہیں اتارا، کوئی دلیل اللہ نے نازل نہیں کی۔ اللہ کا ایسا کوئی حکم نہیں ہے فلاں کو غوث کہو گے، فلاں کو داتا کہو، اللہ کا تو کوئی ایسا حکم نہیں۔ یہ نام تو تم نے رکھ لیے، ورنہ ان میں سے کوئی داتا نہیں۔ داتا تو وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں پالتا ہے۔ داتا وہ خود داتا کیسے ہو سکتا ہے جو اپنی ماں کے پیٹ میں 9 مہینے پلا ہو؟ یہ لاہور والے علی حجویری رحمت اللہ علیہ بلا داتا کیسے ہو گئے؟ جس نے ماں کے پیٹ میں 9 مہینے گزارے، ماں کے پیٹ میں خوراک لیتا رہا، پھر باہر آئے، دنیا کی ایک زندگی ہے، بچپنے کی ایک زندگی ہے، اس میں پیشاب پخانا بھی بچہ اوپر کر رہا ہے، اور اس کے بعد بڑے ہونے کے بعد طرح طرح کی ضروریات اور حاجات، وہ مشکل کشا کیسے ہو گئے؟ الغرض یہ توحید انسان کو مضبوط بناتی ہے، توحید انسان کو دلیر بناتی ہے۔ توحید تو تھی کہ جنگ بدر، رمضان میں جنگ بدر ہوئی 17 تاریخ کو، 17 تاریخ کو روزے کی حالت میں جنگ بدر لڑی گئی۔ 2 ننھے منھے چھوٹے سے بچے، عمر جن کی 8-10 سال عمر ہے، اللہ اکبر، معاذ و معوذ، عبد الرحمن ابن عوف سے پوچھتے چچا ابو لہب کدھر ہے؟ نہیں ابو جہل کدھر ہے؟ ہمیں بتائیے ابو جہل کدھر ہے؟ کفار کا سردار، ان کی فوج کا سپہ سالار ابو جہل کہاں ہے؟ عبد الرحمن بن عوف کہتے میں نے پوچھا بیٹا تم نے ابو جہل کا کرنا کیا ہے؟ کہا ہماری ماں نے ہمیں بتایا ابو جہل ہمارے پیغمبر کو برا بلا کہتا ہے، وہ ہمارے نبی کا دشمن ہے، آج انشاءاللہ ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔ ایک طرف وہ مکے کا سپہ سالار ہے، کفار کا سردار ہے، یہ 9 سال کے، 10 سال کے، 8 سال کی عمر کے 2 بچے، یہ دلیری، یہ بہادری، یہ شجاعت کس نے پیدا کی؟ توحید نے پیدا کی۔ اس سے پہلے یہ وہی لوگ تھے، جب یہ مشرک تھے تو ابرہہ سے بھی ڈرا کرتے تھے، یمن والوں سے بھی ڈرا کرتے تھے، ہیرا والوں سے بھی ڈرا کرتے تھے، کبھی روم والے ان پر حملہ آور ہوتے، کبھی ایران والے ان پر حملہ آور ہوتے، کبھی ابرہہ اپنا ہاتھیوں کا لشکر ان پر لے کر آتا، تو یہ مکے والے اتنے بزدل تھے، اپنے شرک کی وجہ سے اتنے بزدل تھے، بیت اللہ کو چھوڑ کر چلے گئے، بیت اللہ کی رکھوالی بھی انہوں نے نہیں کی، یہ بزدلی کی وجہ سے۔ اور جب شرک کو چھوڑ کر توحید کی طرف آئے، اب نقشہ ہی کچھ اور ہے، یہ 313 ہے اور سامنے 1000 کا لشکر ہے۔ اللہ رب العالمین نے کامیابی عطا فرما دی۔ توحید، نماز، اور تیسرا فرمایا زکات، یہ ایمان کی لذتیں ہیں، ایمان کی مٹھاس اللہ رب العالمین نے ان چیزوں میں رکھ دی ہے۔ اللہ اکبر، یقین جانیے یہ نماز، یہ زکات، یہ تو جنت کے حصول کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے۔ صحابہ کرام بیان کرتے، ایک دیہاتی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اتنا پیارا سوال کیا اس نے، کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ، حضور کوئی عمل مجھے بتلا دیجئے، کوئی ایسی نیکی کا کام مجھے بتلائیے کہ جب میں وہ عمل کروں تو سیدھا جنت میں چلا جاؤں۔ اللہ اکبر، یعنی موت کے بعد سیدھا جنت میں چلے جاؤں، کوئی ایسا عمل بتائیے۔ حضور علیہ السلام نے اس کو 3 اعمال بتلائے۔ تشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، سب سے پہلے اس بات کا یقین کر لو، اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے سوا کوئی سجدے کے لائق نہیں، کوئی نظر و نیاز کے لائق نہیں، کوئی رکوع اور سجود کے لائق نہیں ہے، کوئی صدقہ خیرات کے لائق نہیں ہے۔ یہ سب کام اللہ کی ذات کے لیے ہے، کوئی دوسرا ان میں شریک نہیں، اور محمد اللہ کے رسول ہیں۔ اس بات کی شہادت دے دو۔ وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِي الزَّكَاةَ وَتَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحُجُّ الْبَيْتَ، اور فرمایا تم نماز پنجگانہ ادا کرو، اور جو فرضی زکات ہے وہ فرض زکات ادا کرو۔ اس نے کہا هَلْ عَلَيَّ غَيْرُهُنَّ، اللہ کے رسول 5 نمازوں کے علاوہ کوئی اور نماز بھی فرض ہے؟
زکات کے علاوہ کچھ اور فرض ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں، بس 5 نمازیں ہی فرض ہیں، باقی تمہاری مرضی ہے، نفل نماز ہے پڑھو تو اچھی بات ہے، نہ بھی پڑھو تو تمہاری مرضی ہے، لیکن 5 نمازیں فرض ہیں، زکات لازمی دینی ہے، زکات کے علاوہ تمہاری مرضی ہے۔ اس نے یہ بات سنی اور جاتے جاتے کہہ گیا واللہ لا ازید علی ھذا ولا انقص، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کی قسم حضور جو آپ نے بتلا دیا، جو دین آپ نے بتلا دیا بس اسی پر عمل کروں گا، اس میں مرضی نہیں کرنی، یہ دین ہے، یہ شریعت ہے، یہ اللہ کے پیغمبر کا لایا ہوا دین ہے، اس میں انسان کی مرضی نہیں چلتی، اس میں منمانی نہیں چلتی، حضور جو آپ نے بتایا بس اسی پر عمل کروں گا، نہ اس سے آگے بڑھوں گا نہ اس سے کم کروں گا۔ یہ بات کہتا ہوا اٹھ کر چل دیا۔ نبی علیہ السلام نے اس کو جاتے دیکھا، صحابہ کو فرمایا من سرہ ان ینظر الی رجل من اہل الجنۃ فلینظر الی ھذا، اور لوگوں ایک تو وہ جنت ہے جو قیامت کے دن تم دیکھو گے، جنت میں جنتیوں کو دیکھو گے، وہ تو بھی بہت دور کی بات ہے، جو دنیا میں چلتے پھرتے جنتی کو دیکھنا چاہتا ہے وہ اس انسان کو دیکھ لے، یہ جنتی جا رہا ہے، یہ جنتی جا رہا ہے، زندہ جنتی کو چلتے پھرتے دیکھنا ہے، وہ اس کو دیکھ لے، یہ جنتی نوجوان۔ یہ کس نے فرمایا؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ کیوں فرمایا؟ شہادت، توحید کی شہادت، آپ کی رسالت کی شہادت کے بعد ایک نماز اور ایک زکات، فرضی اعمال پر اللہ رب العالمین کی طرف سے جنت کا داخلہ، یہ اللہ کے پیغمبر نے اس کا وعدہ فرمایا ہے۔ دین اسلام کے اندر اس چیز کی بڑی اہمیت ہے، جہاں نماز ہے وہیں زکات ہے، کہیں زکات کو صدقہ کہا گیا، کہیں صدقے کو زکات بھی کہا گیا، اور یہ دونوں ہم معنی بھی ہیں، الگ الگ معنوں میں بھی آتے ہیں، بعض اوقات ایک ہی معنی بھی یہ دونوں دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کی آپ شان دیکھیے، کس قدر اللہ رب العالمین نے اس کا اجر رکھا ہے۔ فرمایا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ، فرمایا ان لوگوں کی مثال جو اللہ رب العالمین کی راہ میں اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، خواہ وہ فرضی ہو یا نفلی صدقہ ہو، جو لوگ اللہ رب العالمین کے لیے اپنے مال کو خرچ کرتے ہیں، اللہ رب العالمین نے انجام یہ بیان فرمایا، اجر و ثواب یہ بیان کیا ہے، گویا کہ 700 دانے ان کو حاصل ہو گئے، گویا کہ ایک کے بدلے 700 خرچ کرنے کا ثواب اللہ رب العالمین انہیں عطا فرما دیتا ہے۔ جیسے ایک دانہ ہو، پھر اس کے بعد اس میں 7 جو ہے نا وہ بالیاں ہوں، ہر بالی کے اندر 100 دانے ہوں، تو یہ 700 دانے بنتے۔ فرمایا کہ تمہارے خرچ کرنے پر اللہ رب العالمین ایک خرچ کرنے پر 700 خرچ کرنے کا اجر تمہیں دے دیتا ہے۔ واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ رب العالمین تو اس سے بھی زیادہ اجر عطا کرنے پر قادر ہے، اس سے بھی زیادہ اجر اللہ تعالیٰ عطا فرما دے۔ نیت، اخلاص، ریاکاری سے دور ہو کر یہ خرچ کرنا اللہ کو بڑا محبوب ہے۔ یتامیٰ کا حق، مسکینوں کا حق، ضرورت مندوں کا حق، غریب بہن بھائیوں کا حق ادا کرنا، یہ مال میں برکت کا باعث ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم 3 باتیں قسم کھا کے آپ نے بیان فرمائی۔ پہلی بات آپ نے بیان فرمائی ما نقصت صدقۃ من مال، اللہ کی قسم صدقہ دینے سے مال میں اللہ کبھی نہیں آنے دیتا، اللہ مال میں برکتیں دیتا ہے، مال میں کبھی تھوڑ نہیں آتی، کبھی کبھی واقعہ نہیں ہوتی صدقہ دے دینے سے۔ یہ بات کس نے کہی؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ اور دوسری بات فرمائی قسم اٹھا کے وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، لوگوں معاف کر دینے سے یہ نہ سمجھا کرو یہ جھک گیا تو بک گیا، جھک گیا ڈر گیا، فرمایا جھک جانے سے، کسی کو معاف کر دینے سے اللہ تمہاری عزت میں اضافہ کرتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں اس نے صلح کر لی، لوگ کہتے ہیں اس نے صلح کر لی، یہ جھک گیا، یہ بک گیا،
یہ ڈر گیا فلاں نے اس کے ساتھ کتنی زیادتی کی تھی، فلاں نے اس کے ساتھ کتنی ناانصافی کی تھی، اور اس نے اس کو معاف کر دیا، لگتا ہے یہ بک گیا، یہ جھک گیا، یہ ڈر گیا۔ اللہ کے بندو، یہ جھکنے والے، یہ بکنے والے اور یہ معاف کر دینے والے، اللہ کے پیغمبر نے فرمایا در حقیقت اللہ رب العالمین ان کو اور عزت عطا فرما دیتا ہے۔ انتقام لینا کون سی بڑی بات ہے؟ انتقام لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا، بدلہ لینے سے بہتر ہے معاف کر دینا۔ فرمایا معاف کرنے والوں کو اللہ رب العالمین بھی معاف کر دیتا ہے۔ اور تیسری بات فرمائی وما تواضع احد للہ الا رفعہ اللہ، قسم کھا کر فرمایا جو اللہ کے لیے عاجزی کی ساری اختیار کرتا ہے، وہ بڑی ذمہ داری پر ہے، بڑے عہدے اور منصب پر ہے، اس کا ایک بڑا نام ہے، بڑا ایک کام ہے، معاشرے میں اس کی ایک بڑی حیثیت ہے، لیکن غریب بہن بھائیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے وہ نرم مزاج ہے اور ان کے لیے وہ جھک جاتا ہے، عاجزی اور انکسار اختیار کرتا ہے، کبھی گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتا کسی بات کا۔ فرمایا جتنا یہ جھکتا ہے اللہ اس کو اتنا ہی اور اٹھا دے گا، اللہ اس کی عزت میں اور اتنا اضافہ کر دے گا۔ تو یہ غریب بہن بھائیوں کا خیال رکھنا، اللہ اکبر، اس سے مال و دولت میں اللہ برکتیں عطا فرماتا ہے۔ اور جو اس چیز کا انکار کرتے ہیں، جمع کرنے کی اس کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ بس جمع ہو اور زیادہ جمع ہو، بخل سے کام لیتے ہیں، حقداروں کو حق نہیں دیتے، اللہ رب العالمین کی طرف سے کسی بھی صورت میں پکڑ آ سکتی ہے۔ اللہ اکبر، قرآن مجید جیسی سچی کتاب نے ایک واقعہ بیان کیا اصحاب الجنہ، فرمایا انا بلوناہم کما بلونا اصحاب الجنہ اذ اقسموا لیصرمنها مصبحین، فرمایا لوگوں ہم تمہیں مال دے کر ہم تمہیں اس طرح آزمائیں گے جس طرح ہم نے باغ والوں کو آزمایا تھا۔ ان کے والد جو تھے، جو باغ کے مالک تھے، جب تک بابا جی زندہ تھے، جب تک والد محترم زندہ تھے، وہ اپنے مال کے 3 حصے کیا کرتے تھے۔ اپنے اس آمدنی کے 3 حصے کرنے کے بعد ایک حصہ اپنی ذات کے لیے، گھر والوں کے لیے، بال بچوں کے لیے رکھ لیتے، ایک حصہ جو ہے اپنے کل مال کا غریبوں مسکینوں میں تقسیم کرنے کے لیے، رشتہ داروں میں بانٹنے کے لیے تیسرا حصہ رکھ لیتے، اور تیسرا اور آخری حصہ جو ہے وہ دوبارہ باغ میں لگا دیتے، انویسٹ کر دیتے۔ والد صاحب فوت ہو گئے، بزرگ فوت ہو گئے، گھر کے سربراہ فوت ہو گئے، یہ جوان نسل، یہ لڑکے آگے آگے سوچنے لگے ابا جی تو ہمارے نعوذ باللہ ایسے تھے ویسے تھے، کچھ جمع ہی نہیں کیا، تیسرا حصہ اٹھا کے غریبوں میں بانٹ دیا، وہی تیسرا حصہ جمع کرتے تو آج ہم بھی اتنے کے مالک ہوتے، تیسرا حصہ جمع ہی نہیں کیا، 1/3 33% اٹھا کے یتیموں میں بانٹ دیا۔ اب کے بار یہ جو فصل آ رہی ہے، اب کے بار یہ جو کٹائی کا موسم آ رہا ہے، اب کے یہ جو گندم کا سیزن آ رہا ہے، یہ جو فصل آ رہی ہے، یہ ہم کاٹیں گے، پوری فصل تیار ہے، ہم اس کو کاٹیں گے، اور یاد رکھنا اللہ یدخلن الیوم علیکم مسکین، منصوبہ بنایا، کسی مسکین کو باغ میں نہیں آنے دیں گے، کھیت کے قریب نہیں آنے دیں گے، ساری فصل اٹھا کر کاٹ کر اس کو بیچیں گے اور پورے کے پورے 3 حصے اپنے پاس جمع کریں گے، کسی یتیم مسکین کو نہیں دیں گے۔ ابھی نیت کی ہے انہوں نے، ایسا ارادہ کیا، اللہ تعالیٰ نے فوری طور پر سزا دے دی، فطاف علیہا طائف من ربک وہم نائمون، راتوں رات اللہ کی طرف سے عذاب کا فرشتہ آیا، وہ راتوں رات وہ باغ جل کر راکھ ہو گیا، لہلہاتا ہوا باغ، سرسبز و شاداب باغ کالا سیاہ ہو چکا ہے، جل کر راکھ کا ڈھیر بن چکا ہے۔ اللہ اکبر، صبح جب آئے تو پہلے تو ایسا لگا ہم رستہ بھول گئے، شاید کسی غلط جگہ پر آ گئے، ہمارا تو باغ اور کھیت بڑا لہلہاتا تھا، لیکن جب ہوش آئی، عقل ٹھکانے آئی، آنکھ صحیح طرح سے کھلی تو پتہ چلا وہی جگہ ہے، وہی باغ ہے، لیکن سب کچھ برباد ہو گیا ہے۔
اللہ رب العالمین نے اس پر تبصرہ کیا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن میں بیان کیا کذالک العذاب ولعذاب الآخرۃ اکبر. زکات کا صدقے کا انکار کرنے والوں، غریب مسکین کا، غریب بہن بھائیوں کا حق نہ دینے والوں، ان کے کام نہ آنے والوں، اللہ کی لاٹھی بڑی بے آواز ہے. ہو سکتا ہے جس مال پر تمہیں گھمنڈ ہو، جس نوکری پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہو، جس چیز پر تمہیں بڑا گھمنڈ ہو، جس اپنی عہدے پر، منصب پر، جوانی پر تمہیں بڑا لاڈ ہو، عہدہ منصب پر، اس کو گرہن لگ جائے، اس کو زوال آ جائے، کوئی تمہیں بیماری لگ جائے، تمہاری فصل کو کوئی بیماری لگ جائے، تمہاری فیکٹری کو کچھ ہو جائے، تمہارے کارخانے میں کوئی نقصان ہو جائے، تم اسی طرح سڑک پر آ جاؤ جس طرح وہ باغ پر آئے. اس چیز سے ڈر جاؤ. اس سے پہلے یتیموں کا، مسکینوں کا، غریبوں کا جو حق ہے زکات کی شکل میں اور صدقے کی شکل میں ان تک پہنچا دو. اس طرح کا جذبہ اپنے اندر پیدا کرو جس طرح صحابہ کے درمیان جذبہ تھا. جنگ یرموک ہے، صحابہ کرام میں سے کتنے لوگ زخموں سے چور ہیں، آخری سانسیں چل رہی ہیں، ایک شخص پانی کا ایک برتن لے کر یا مشکیزہ لے کر ایک انتہائی زخمی نوجوان کے پاس جاتا ہے، اس کے منہ سے وہ پانی کا گھونٹ لگاتا ہے، پانی اس کو پلانے کی کوشش کرتا ہے، آخری دم ہے، وہ کہتا نہیں مجھے پانی کی ضرورت نہیں ہے، میرے اس زخمی بھائی کو، میرے برابر میں لیٹے ہوئے کو اس کو پانی پلا دو. وہ دوسرے کے پاس پانی لے کے پہنچ رہا ہے، وہ زخموں سے چور ہے، آخری سانسیں چل رہی ہیں. دوسرا دیکھتا ہے پانی آیا ہے، خود نہیں پیتا، کہتا ہے مجھے ضرورت نہیں ہے، میرے تیسرے بھائی کو پانی پلا دو. جب یہ نوجوان پانی لے کر اس تیسرے کے پاس جاتا ہے، وہ اس سے پہلے ہی جان آفرین کا سپرد کر کے اللہ کے پاس پہنچ چکا ہوتا ہے. وہ پانی لے کر دوبارہ دوسرے کے پاس آتا ہے، وہ بھی جام شہادت نوش کر چکا ہوتا ہے. وہ پانی لے کے پہلے کے پاس پھر سے آتا ہے، اس کی روح بھی پرواز کر چکی ہوتی ہے. تینوں ایک دوسرے کی فکر کرتے ہوئے، ایک دوسرے کو ترجیح دیتے ہوئے، ایک دوسرے کا خیال رکھتے ہوئے، مجھ سے زیادہ ضرورت میرے بھائی کو ہے، مجھ سے زیادہ ضرورت اس کو ہے، یہ کہتے ہوئے تینوں نے ایک دوسرے کو ترجیح دی، موت کو گلے لگا دیا. اسی طرح تو اللہ رب العالمین نے ان کی شان بیان کی ہے. اللہ رب العالمین نے ان کے ایمان کو ہمارے لیے معتبر قرار دیا ہے، آئیڈیل قرار دیا ہے. نبی اسلام کے پاس آیا اللہ کے پیغمبر کا ایک مہمان، آپ کے پاس کھانے کو کچھ نہیں، کھلانے کو کچھ نہیں. آپ نے فرمایا کون ہے جو میرے مہمان کو اپنا مہمان بنا کے اپنے گھر لے جائے؟ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ عنہ اس کو اپنے گھر لے جاتے ہیں. گھر بٹھایا، گھر والی سے پوچھا کچھ کھانے کو ہے؟ گھر والی نے کہا چند ٹکڑے ہیں، روٹی کے چند نوالے بچوں کے لیے رکھے ہوئے تھے، بس وہی کچھ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. کہا بچوں کو تھپکیاں دے کے سلا دو، ایسا لگے تم کھانا پکا رہی ہو، ان کو تھپکیاں دو، لوریاں دو، بچے بھوکے سو جائیں. اس بات کی پرواہ نہیں ہے، اس بات کی خیر ہے نبی کا مہمان بھوکا نہ جائے، حضور کا مہمان ہے، کچھ کھلا کر اس کو بھیجنا ہے، آج اس کی خدمت کرنی ہے. یہ اللہ کے پیغمبر کا مہمان ہے اور خود بھی بھوکا رہے. چراغ بجھا دیا، اندھیرے کے اندر اللہ کی ذات کے علاوہ کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. ان کے اس عمل کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، نہ کسی کیمرے والے نے دیکھا، نہ کسی ویڈیو بنانے والے نے دیکھا. آج کے لوگ راشن کا ایک تھیلا دیتے ہیں، تصویر بناتے ہیں، ویڈیو بن رہی ہے اور کیمرے آن ہیں کہ ہم نے اتنا راشن دے دیا، ہم نے اتنا کچھ بانٹ دیا، اتنی سحریاں، اتنی افطاریاں کروا دی، اتنوں کو ہم نے فلاں کر دیا. ہر چیز آن دی ریکارڈ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے نیت اچھی ہو، ہمارا کسی پہ کوئی شک نہیں ہے، لیکن بہرحال اس میں ریاکاری کا پہلو زیادہ غالب آ جاتا ہے. شیطان اکسا دیتا ہے، شیطان نیت خراب کر سکتا ہے. اس لیے اس عمل کو جتنا مخفی ہو سکتا ہے، جتنا پوشیدہ ہو سکتا ہے، اتنا پوشیدہ رکھنا چاہیے. ابو طلحہ کا عمل کسی نے نہیں دیکھا، لیکن 1400 سال ہو گئے. آج میں بیان کر رہا ہوں، مجھ سے پہلے آپ ہزاروں علماء سے سن چکے ہیں، آپ نے بھی سینکڑوں بار یہ بات سنی ہے.
انہوں نے تو بند کمرے کے اندر اندھیرے کے اندر وہ عمل کیا تھا، لیکن اللہ نے اس کو بھی زندہ کر دیا، اس کے عمل کو بھی اللہ نے لاجواب کر دیا، اور قیامت تک کے لیے اللہ رب العالمین نے ان کے نام کو روشن کر دیا، کیونکہ انہوں نے اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دی تھی، اپنے بجائے انہوں نے دوسروں کی فکر کی تھی، اور قرآن ان کے بارے میں اللہ نے قرآن اتار دیا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ آج اس شہر کا فقیر، اس شہر کا مفلس، اس شہر کا سفید پوش بھوک مر رہا ہے، اور یہاں کے بھکاری شتر مرغ کھا رہے ہیں، دسترخوان سجے ہوئے بے نمازیوں کے ساتھ سجے ہوئے ہیں، روزہ خوروں کے ساتھ، اللہ کی قسم دسترخوان چوکوں پر، چوراہوں پر، سڑکوں پر دسترخوان سجے ہوئے ہیں، مہنگے مہنگے سونا شتر مرغ کھلائے جا رہے ہیں، بکرے اور چھپرے کھلائے جا رہے ہیں، امت کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ ان کو روزگار دیجئے، ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کیجئے، ان کو شکار کرنا سکھائیے، مچھلی کھلانا نہ سکھائیے، اور ایسی ایسی تنظیمیں، ایسے ایسے خیراتی ادارے، ایسے ایسے ویلفیئر کے نام پر ایسے ایسے لوگ سامنے آ گئے، رمضان میں بس وہ دکھاوے کے لیے کچھ کام کر دیتے ہیں، وہ ہسپتالوں والے، وہ خیراتی ادارے، ساری زکاتیں، سارے صدقے، وہ کہتے ہیں ہمیں دے دیجیے، ہم نے افطار کا دسترخوان لگایا، ہم نے سحری کرائی ہے، اللہ کے بندوں اس طرح کے 3 دسترخوان، اس طرح کے 3 دسترخوان ہمارے مدارس، ہمارے جامعات، ہمارے مدرسے والے 3 وقت کے دسترخوان روزانہ اپنے بچوں کے لیے لگاتے ہیں، طلبہ علم کے لیے لگاتے ہیں، قرآن پڑھنے والوں کے لیے، حدیث پڑھنے والوں کے لیے، فقہ پڑھنے والوں کے لیے، ترجمہ تفسیر پڑھنے والوں کے لیے، اللہ کے پیغمبر کے فرمان پڑھنے والے طلبہ اور طالبات کے لیے ہمارے مدارس 3 وقت ایسا دسترخوان صبح دوپہر شام طالب العلم کے لیے سجاتے ہیں۔ انہوں نے تو کوئی ایسی پبلسٹی نہیں کی، اور پورا ساتھ سجاتے ہیں، 3 ٹائم عزت کے ساتھ بٹھا کر کھلاتے ہیں، قرآن بھی پڑھاتے ہیں، حدیث بھی پڑھاتے ہیں، معاشرے کو امام بھی دیتے ہیں، وہی مدارس سے معاشرے کو خطیب بھی ملتے ہیں، مدرس بھی ملتے ہیں، مفتیان بھی ملتے ہیں، اور اصلاح کرنے والے بھی ملتے ہیں، مسائل بتانے والے بھی ملتے ہیں۔ لہذا ان مدارس کا خرچ کیجئے جہاں سے آپ کو دعائیں بھی ملتی ہیں، علماء بھی ملتے ہیں، طلباء بھی ملتے ہیں، خطباء بھی آپ کو ملتے ہیں، امت کی اصلاح کرنے والے بھی آپ کو ملتے ہیں۔ یہ ساری زکوٰۃ ان دسترخوانوں پر شتر مرغ کھلانے والوں کو، اور جن کے اپنے مذہب میں زکوٰۃ نہیں ہے، یہ JDS والے، کبھی فلاں والے، کبھی فلاں والے، صرف دکھلاوا ہے اور امت کو بھکاری بنایا جا رہا ہے۔ یہ سیلانی ہے، یہ چھپا ہے، اللہ کی قسم کچھ بھی نہیں ہے۔ آدھے سے زیادہ وہاں پر بیٹھے ہوئے بے نمازی، آدھے سے زیادہ بیٹھے ہوئے روزہ خور ہوتے ہیں۔ اس کے مقابلے میں مدارس کی سرپرستی کیجیے، دینی جامعات کے دست و بازو بنیے، وہاں پر پڑھنے والے طالب علم کو مضبوط کیجیے، وہ قرآن بھی پڑھے گا، وہ صبح شام رب کا قرآن بھی پڑھے گا، وہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان بھی پڑھیں گے، وہ 5 نمازیں بھی پڑھیں گے، وہ تہجد بھی پڑھیں گے، وہ دعائیں بھی کریں گے، وہ نیکی بھی کریں گے، وہ اخلاص بھی کریں گے، وہ بے حیائی سے بچنے والے بھی ہیں، وہ نیکی کا کام کرنے والے بھی ہیں، معاشرے کی بہتری کا کام کرنے والے بھی ہیں۔ مدارس کو مضبوط کیجئے، جامعات کو مضبوط کیجئے، اپنی زکوٰۃ، اپنے صدقات، اپنے عطیات دینے ہیں، ضرور دینے ہیں، مدارس کو دیجئے، جامعات کو دیجئے، طلبۃ العلم کو دیجئے، وہ علماء جو کمزور ہیں، وہ خطباء جو کمزور ہیں، مالی لحاظ سے مستحکم نہیں ہیں، ایسے علماء کی خدمت کر دیجئے، خطباء کی خدمت کر دیجئے، اپنے اماموں کی خدمت کر دیجئے، ان سے کئی گنا یہ زیادہ بہتر ہے۔ آپ کا یہ دینی ادارہ، آپ کے پڑوس میں مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ ہے، بنات کی، بچیوں کی تعلیم کا ایک نامور ادارہ ہے، 20-50 بچیاں یہاں زیر تعلیم ہیں، وہ مسافر ہیں، 3 وقت کھانا بھی ان کا ہے، علاج معالجہ بھی ہے، مفت تعلیم بھی ہے۔ اپنی زکوٰۃ یہاں دیجیے، آپ کی یہ مسجد ہے، آپ کا یہ مدرسہ ہے، اس کے علاوہ آپ کا جامعۃ الاحسان الاسلامیہ،
جہاں پر صبح کے وقت میری ذمہ داری ہے جامعۃ الاحسان ہے، یہ وہ مدارس ہیں جہاں میری بھی ذمہ داری ہے، پڑھانے کی ذمہ داری ہے، حدیث پڑھانے کی، تفسیر پڑھانے کی۔ اللہ کے بندو ان مدارس کو مضبوط کیجیے۔ کتنے لوگ ہیں پچھلے جمعے بھی زکوٰۃ کے مسئلے پوچھ لیتے اور پچھلے سال بھی، سال کے بیچ میں بھی زکوٰۃ کا پوچھ لیتے۔ زکوٰۃ ہمیں دیتا کوئی نہیں، شیخ صاحب یہ آپ کے مدرسے کے لیے زکوٰۃ، آپ بتائیے کہاں ضرورت ہے ہم وہاں دے دیتے۔ اللہ کے بندو مسئلہ بھی پوچھو، ساتھ میں کوئی تعاون بھی کرو، اس مسجد کے ساتھ مدرسے کے ساتھ کرو یا اس کے ساتھ کرو، اپنے عزیز و اقارب کو بھی دیکھیے، اپنے غریب بہن بھائیوں کو بھی دیکھیے، لیکن ساتھ میں ان مدارس کی کفالت بھی کیجیے۔ یہ رمضان کے مہینے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تیز آندھی کی طرح خرچ کیا کرتے تھے۔ قولی عبادت بھی آپ نے کرنی ہے، زبان سے ادا ہونے والی عبادت، یہ تلاوت ہے، یہ ذکر اذکار ہے، یہ بھی کرنا ہے۔ فعلی عبادت، جسمانی عبادت، آپ کا روزہ ہے، آپ کی نماز ہے، یہ جسمانی عبادت ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ مالی عبادت بھی آپ نے پورے رمضان کرنی ہے، ایک دفعہ نہیں کرنی، جب اللہ تعالیٰ موقع دے، جتنا اللہ موقع دے، جتنی اللہ توفیق دے، کم ہے زیادہ ہے، اللہ تھوڑے کو نہیں دیکھتا، اللہ رب العالمین اخلاص کو دیکھتا ہے، اللہ تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، نیتوں کا حال اللہ جانتا ہے۔ لہذا دل کھول کر عطیات دیا کرے، صدقہ دیا کرے، یہ بری موت سے بچاتا ہے، یہ بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ یہ صدقہ جو ہے اللہ کے غضب کو، اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کرنے والا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کریم